جس کے پاس 1000 ہوں اور اس سے کہا جائے کہ اللہ کی دین کی راہ میں 100 خرچ کرو، یہ سیکریفائس سمجھ میں آتا؟ لاکھ و 1000 دے رہا ہے، کون سا بڑا کام کر رہا ہے؟ تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے اور اللہ کی راہ میں دے رہا ہے، یہ ہے سیکریفائس، یہ ہے اپنی اللہ کی راہ میں بہترین چیز خرچ کرنا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اور صبر دیکھے ہیں، کئی دنوں تک فاقہ کر رہے ہیں، گھاس کھا کر گزارا کر رہے ہیں۔ آج ہمیں کیا نہیں ملتا کھانے کو، لیکن ہمارا عالم دیکھیں دین پہ چلنے کا، لیکن غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کیسا عالم ہے، اور شکوہ نہیں کرتے آج تھوڑی سی تکلیف آئے ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی سیرت کیا سکھاتی ہے؟ اتنا تکلیف برداشت کرنے کے بعد بھی واویلا نہیں کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں شکایت نہیں کر رہے ہیں، لیکن آج سر دکھ جائے 10 لوگوں کو سناتے، بخار آ جائے 10 لوگوں کو سناتے، کاروبار میں نقصان ہو جائے 10 لوگوں کو سناتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف، صبر جمیل کسے کہا جاتا ہے؟ کہا جاتا ہے نا صبر جمیل۔ صبر جمیل کا معنی سن لیجئے، مصیبت زدہ اور غیر مصیبت زدہ پر فرق نہ ہو، یعنی بندہ مصیبت میں ہو لیکن جب اس کے پاس کوئی بیٹھے تو احساس ہی نہ ہو کہ یہ مصیبت میں ہے، اسے کہتے ہیں صبر جمیل۔ ہم دعا مانگتے ہیں نا، یا اللہ پاک مجھے صبر جمیل عطا فرما۔ صبر جمیل ہوتا کیا ہے؟ صبر جمیل کیا ہوتا ہے؟ زباں پر شکوہ رنجو علم لایا نہیں کرتے۔ تو صبر جمیل بندہ دعا تو کرتا ہے، لیکن آج پاس میں بیٹھ جاؤ 10 تکلیفیں پریشانیاں بندہ سناتا ہے، لیکن ہمیں غوث پاک کی سیرت سکھا رہی ہے صبر کرنا، بندہ صبر کرے۔ رابعہ بصریہ رحمت اللہ علیہا دیکھا کہ ایک شخص سر پر پٹی باندھا ہوا ہے، آپ نے فرمایا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھ لی ہوتی؟ کیا فرمایا آپ نے؟ کبھی صحت کی پٹی بھی باندھ لی ہوتی؟ یہ سر پہ تھوڑے سے سر درد کی وجہ سے پٹی باندھ کے گھوم رہے اور جگہ جگہ بتا رہے میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، میرے سر میں درد ہے، لیکن رابعہ بصریہ کیا فرما رہی؟ ارے کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی، جو اللہ پاک نے ایسی نعمت عطا کی ہے صحت کی، سلامت ہو، جسم سلامت ہے، تو شکر ادا کرنا چاہیے تھا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، صبر کرو، صبر کرو، اللہ کی رحمت ساتھ ہو جائے گی۔ صبر کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ امتحان لیتا ہے، جس پر جتنی زیادہ آزمائش آتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اتنے قریب ہو جاتا ہے۔ یہ صبر کرنے کی جو غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنا صبر کیا، کتنا برداشت کیا، فاقے میں زندگیاں گزاری، بھوکے رہ کر زندگیاں گزاری، اور پھر اللہ نے کیسا مقام عطا کیا کہ تمام ولیوں کے سردار بنا دیے گئے، تمام ولیوں کے سردار غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بنا دیا گیا۔ اے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ سے فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ کیا تم میں سب مومن ہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا جی یا رسول اللہ۔ حضور نے فرمایا بتاؤ ایمان کی علامت کیا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ اکرام علیہ رضوان نے عرض کی، آزمائش کے وقت ہم صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں، اور اچھے حالات پر ہوتے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا اللہ کی قسم تم مومن ہو، اللہ کی قسم تم مومن ہو۔ 3 باتیں کیا فرمائی گئی؟ ایمان کی علامت، آزمائش پر صبر کرتے ہیں، اللہ کے فیصلے پر راضی رہتے ہیں۔ تھوڑی سی تکلیف آئی، واویلا مچ گیا، آزمائش آئی، دنیا بھر میں سناتے پھر رہے ہیں۔ اے پیارے اسلامی بھائیوں، پیسوں کی مال کی تنگی آئی تو محلے والوں کو بتاتے پھر رہے ہیں۔ ہمیں صابر بننا چاہیے، ہمیں صبر کرنے والا بننا چاہیے۔ حدیث قدسی میں ہے، جب میں میرے بندے کو بیماری میں مبتلا کروں اور وہ صبر کرے، شکایت نہ کرے، میں اس کے گوشت کو اچھے گوشت سے، اس کے خون کو اچھے خون سے، اس کے خون کو اچھے خون سے بدل دیتا ہوں، اور جب شفا دیتا ہے
شفا دیتا ہوں تو ایسی شفا دیتا ہوں کہ اس کے نامہ اعمال میں